بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر، نیند اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور نعمت ہے۔ نیند سے بیدار ہونا، صبح میں آنکھیں کھولنا اور وقت پر جاگ جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیے جو آگے آ رہی ہے۔ چلیے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، احیانا اس میں دو لفظ ہے، احیا یعنی زندہ کیا، اس نے زندگی دی، نا ہمیں، ہم کو، احیانا اس نے زندہ کیا ہمیں، بعدما اماتنا بعد اس کے کہ اس نے موت دی ہمیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ چلیے اب اسے لفظ بلفظ سیکھتے ہیں۔ بعد یعنی بعد، بعد یعنی بعد، ما بعد ما دونوں کا مل کر ترجمہ ہوگا بعد میں یا اس کے بعد کے۔ اماتنا اس میں بھی دو لفظ ہے، ماتا یعنی وہ مرا، اماتا یعنی اس نے موت دی یا اس نے مار دیا، نا ہم کو، ہمیں، اماتنا اس نے موت دی ہمیں یا اس نے ہمیں مار دیا، اس لیے کہ نیند موت کی طرح ہے۔ وَإِلَيْهِ و یعنی اور، الیہ اس کی طرف، اس کی جانب، اس کی طرف، النشور نشور یعنی واپسی، لوٹنا۔ بعض لوگوں کی نیند کی حالت ہی میں موت ہو جاتی ہے، اس لیے ہر دن اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ رات بھر کی نیند سے جاگنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن تحفے میں دیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ نیند کے دوران بھی ہمارا دماغ کام کرتا رہتا ہے اور ہم آٹومیٹک کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہم بالکل صحت مند، تندرست ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کو فالج ہو گیا ہو یا جسم کے اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا ہو۔ ایک صحت مند، کامیاب، پرسکون اور خوشی والی زندگی کا راز یہ ہے کہ ہماری ہر صبح اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع ہو۔ الحمدللہ، سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ ہمارے دل خوشی اور اللہ کے شکر کے جذبات سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے جب ہم صبح میں نیند سے جاگے۔ جب ہم اپنی صبح کا آغاز اس حالت میں کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن کامیاب گزرے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ہر روز ہم بستر سے اٹھ کر اپنے روزانہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ سے ملنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ہم ان الفاظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے شوق اور جذبے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس دن ہمیشہ کی کامیابی اور آپ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اٹھیں۔ قرآن پڑھنے، تجوید سیکھنے اور قرآن سمجھنے سے متعلق ہمارے کورسز اور 1-to-1 سیکھنے کے لیے برائے کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ understandquran.com۔ جزاکم اللہ خیر۔